لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلَ يَكُونُ مُسْتَتِرًا اے مستقناً فی الماضی المغایب والمغایبہ کا ضربہ ہوا و ضربت ہی. بے شماری جو ہے اس میں مبنی کے بارے میں چل رہی تھی. اس میں مبنی کی تعریف کی تھی کہ اس میں مبنی اسے کہتے ہیں جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو. جیسے مثال دی تھی مثلاً الف با تا سا، یا مثلاً احد اثنان ثلاثہ، یا مثلاً خود لفظ زید ہے، لفظ زید تنہا. جب کسی غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو تو یہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں. اس میں مبنی کی پہلی تعریف کیا ہے کہ اس میں مبنی وہ ہے جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو. اس کے بعد دوسری جو اس میں مبنی کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو مبنی اصل کے مشابہ ہو وہ اسم بھی مبنی ہوتا ہے. وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ ہو وہ مبنی ہوتا ہے. مبنی اصل تین چیزیں تھیں: حروف، فعل ماضی، امر حاضر. وہ جو مبنی اصل کے مشابہ ہو، مبنی اصل کے جو مشابہ ہو اس کی وضاحت کر رہے ہیں. مبنی اصل کے مشابہ ہو یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں وہ محتاج ہو قرینے کا، ٹھیک ہے، یا مثلاً وہ تین حرفوں سے کم ہو، یا وہ اسم جو ہے حروف کے معنی پر مشتمل ہو. تو یہ ہے جو اسم مبنی اصل کے مشابہ ہو. مبنی اصل کے مشابہ ہو تو وہ مبنی ہوگا، یعنی وہ اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاج ہو، یا تین حرفوں سے کم ہو، یا اس کے اندر حروف کا معنی پایا جائے. یہ ہے اسم مبنی کی تعریف. تعریف کے بعد حکم یہ بیان کیا تھا کہ اس میں مبنی جو ہے مختلف عوامل کے آنے سے جس کا آخر جو ہے تبدیل نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے اس میں مبنی کہتے ہیں. اور اس میں مبنی کی جو حرکات ہیں ضمہ، فتح، کسرہ اور سکون ہیں. یعنی مبنی کے لیے ضمہ بولتے ہیں، فتح بولتے ہیں، کسرہ اور سکون بولتے ہیں، لیکن معرب کے لیے رفع، نصب اور جر کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ اس میں مبنی کتنی ہیں، اس میں مبنی کی اقسام کیا ہیں، تو وہ 8 بیان ہوئیں: المضمرات، اسماء اشارات، موصولات، اسماء افعال، اصوات، مرکبات، کنایات اور بعض ظروف. اس کے بعد ہم نے ان کی تفصیل میں چلے گئے تھے کہ یہ جو اس میں مبنی کی 8 قسمیں ہیں. پہلی جو ہے وہ مضمرات ہے، یعنی ضمیریں. تو ضمیر کی تعریف یہ کی تھی کہ ضمیر وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہے متکلم کے لیے یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے. غائب کے لیے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کا ذکر پہلے جو ہے آغا جان ہو چکا ہو. تو ضمیر وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ دلالت کرے متکلم پر جیسے انا، یا مخاطب پر جیسے انتا، یا غیب کے لیے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر جو ہے پہلے ہو چکا ہو. غیب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. لفظاً یا معناً یا حکماً جو ہے اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. اب یہاں جو ہے لفظاً یا معناً یا حکماً کے بارے میں میرے عزیزو، مثلاً میں اس کی یہاں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ضمیر غیب کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، لفظاً یا معناً یا حکماً. لفظاً کی مثال جو ہے پہلے بھی دی تھی، پھر عرض کر رہا ہوں. ضربت خالداً ونہیتہ عن الکذب. ضربت خالداً، میں نے کیا کیا آغا جان؟ خالد کو مارا. ونہیتہ عن الکذب، یہ نہیتہ کی جو ضمیر ہے یہ پہلے کی طرف جا رہی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لفظاً. زیدان، زید کی طرف پلٹ رہی ہے معذرت، ادھر نام آیا ہے خالد.
ضرب تو خالدن و نہے تو کی ضمیر اس خالد کی طرف پلٹ رہی ہے، جو لفظاً جو ہے مذکور ہے، یا مانن مذکور ہو جس کی طرف یہ ضمیر پلٹے غیب کی، اعدلو ہوا اقرب للتقوی، ٹھیک ہے، یہ ہوا کی ضمیر جو ہے کہاں لوٹتی ہے آغا جان؟ عدل کی طرف لوٹتی ہے، جو اعدلو سے ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پس وہ عدل معنی سے سمجھا اعدلو سے، ٹھیک ہے، یا جناب علی حکمن ہو ضمیر غیب اس چیز کی طرف لوٹے جس کا حکمن پہلے ذکر ہو، وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَلِأَبْوَيْهِ، ابویہ کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ میت کی طرف لوٹ رہی ہے، جو کہ حکمن اس کو ہم مانیں گے کہ پہلے اس کا ذکر ہے آغا جان۔ پھر جی ضمیر کی دو قسمیں تھیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ جو ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل اسے کہتے ہیں جو تنہا استعمال نہیں ہوتی، اور پھر اس کی تین قسمیں ہیں، مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل، ٹھیک ہے، ہر ایک کے نا 14 صیغے ہیں۔ مرفوع متصل فاعل کی ضمیر ہوتی ہے جو ملی ہوئی ہوتی ہے، منصوب متصل مفعول کی ضمیر ہوتی ہے جو فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، مجرور متصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، تو ضمیر کی دو قسمیں ہوئیں، متصل اور منفصل۔ منفصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو تنہا استعمال ہوتی ہے، تو یہ جو ہے منفصل یہ دو ہیں، وہ کیا آغا جان؟ وہ مرفوع منفصل ہیں اور منصوب منفصل کی ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو متصل کی 3، مرفوع منصوب مجرور، منفصل کی 2، مرفوع اور جناب علی منصوب۔ تو یہ کتنی ہو گئیں؟ ہر ایک کے اندر آغا جان بننے ہیں 14 صیغے، یہ 5 بن گئیں، ٹھیک ہے، 14 5 70 جو ہے نا ضمیریں بنتی ہیں اس طرح۔ پھر آپ نے جانا کہ یہ جو ضمیر متصل ہوتی ہے، 3 قسمیں تھیں نا، ضمیر متصل کی 3 قسمیں تھیں، مرفوع منصوب مجرور، ٹھیک ہے۔ ان 3 میں ضمیر مرفوع ہے جو آغا جان مستتر ہوتی ہے، ضمیر مرفوع مستتر ہوتی ہے، لیکن منصوب یا مجرور کی ضمیر جو ہے وہ مستتر نہیں ہوتی ہے۔ مرفوع متصل کی جو ضمیر ہے وہ مستتر ہوتی ہے، کس میں؟ ماضی غیب کے صیغہ میں، ماضی غائبہ کے صیغہ میں، مضارع غائب کے صیغہ میں، مضارع غائبہ کے صیغہ میں، مخاطب کے صیغہ میں، ٹھیک ہے، مضارع متکلم کے صیغہ میں، اسم فاعل اسم مفعول میں ضمیر مرفوع متصل کی جو ہے نا وہ مستتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی بات میری ذرا غور سے سننا کہ ضمیر منفصل کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ ضمیر متصل جو ہے اس کا استعمال کرنا کیا ہو؟ مشکل ہو۔ ضمیر منفصل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب تک متصل کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر جب ضمیر متصل کا استعمال کرنا جو ہے مشکل ہو تو اس وقت ضمیر منفصل کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے جناب مثلاً آپ کہیں گے کہاں جناب جہاں متصل ضمیر کو استعمال کرنا مشکل ہے تو منفصل کریں گے، جیسے ایاک نعبد، ضمیر منفصل لائیں کیونکہ متصل نہیں کر سکتے۔ نعبد کا اگر ہم کہتے میرے عزیزو تو اس کا معنی اور ہے، جو معنی ہم لینا چاہتے ہیں وہ ایاک نعبد سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نعبد کا کہتے تو اس کا مطلب یہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس سے یہ بات نفی نہیں ہوتی ہے کہ ہم تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ نعبد کا مطلب ہے ہم تیری، نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ نفی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم دوسروں کی عبادت نہیں کرتے، شاید دوسروں کی بھی کرتے ہیں، آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی غیر کی عبادت نہیں کرتے، صرف اور صرف تیری میرا اللہ عبادت کرتے ہیں، تو ضمیر منفصل لے کر آئے پہلے ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو لہٰذا ضمیر متصل سے معنی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا تھا جو لینا چاہتے تھے،
مجبوری تھی تو پھر ہم ضمیر منفصل کو لے کر آغا جان آئے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں اپنے عزیزوں کی۔ نحویوں کی نظر میں ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ضمیر غیب کو ذکر کرتے ہیں نحوی، اس ضمیر غیب کے بعد ایک جملے کو لے کر آتے ہیں، جو جملہ آ کر اس ضمیر غیب کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، وہ جملہ اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے۔ تو وہ جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس کو مذکر میں ضمیر شان کہتے ہیں اور مؤنث میں کیا ہے، ضمیر قصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ مذکر سے کیا مراد ہے؟ یعنی میری مراد یہ ہے کہ وہ جملہ جو بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عمدہ جو رکن کلام ہے، مبتدا خبر وغیرہ جو ہے، ٹھیک ہے، جملہ بعدی کا جو عمدہ ہے یعنی رکن کلام جہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے، اگر وہ مذکر ہے تو یہ جو ضمیر لائی ہے ہم نے اس کو کہتے ہیں ضمیر کیا جان شان کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ جو عمدہ ہے اور رکن ہے جس سے جملہ شروع ہوا ہے، اگر وہ مؤنث ہے تو اس ضمیر کو نام دیتے ہیں نحوی ضمیر قصہ، ٹھیک ہے۔ کیا بھلا میں نے عرض کیا ہے اپنے بھائیوں کی خدمت میں کہ نحویوں کی نظر میں ایک ضمیر غیب ہوتی ہے جس کی آ کر بعد میں ایک جملہ آ کر اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے۔ گویا کہ یہ عرض کروں کہ اس ضمیر کا جو مرجع ہے وہ گویا کہ وہ بعد والا جملہ ہوتا ہے۔ ایک مورد یہاں ضمیر متأخر کی طرف لوٹتی ہے، ٹھیک ہے، لفظاً و رتبتاً لوٹ سکتی ہے، یہی ضمیر شان اور ضمیر قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پس ایک ضمیر غیب ہوتی ہے، بعد میں ایک جملہ آتا ہے، وہ جملہ آ کر اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں اگر کیا ہو، مذکر ہو، جملے میں جو عمدہ ہے بعد والے جملے میں جو رکن کلام ہے وہ کیا آگا جان مذکر ہو تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، مؤنث ہو تو اسے ضمیر قصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ مناسبت کے لیے، مناسبت کو مد نظر رکھنے کے لیے، کیونکہ بعد والے جملے میں وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ضمیر شان کہہ دیتے ہیں، مؤنث ہو تو ضمیر قصہ کا استعمال کرتے ہیں۔ ذرا دقت فرمانا، فرماتے ہیں کبھی کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر کو استعمال کرتے ہیں جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں یا خبر افعل و تفضیل ہو تو ان کے درمیان بھی ایک ضمیر لے کر آتے ہیں۔ اس ضمیر کا نام ہے ضمیر فصل۔ یہ ضمیر فصل کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے لاتے ہیں تاکہ خبر کو صفت سے جدا کر دے۔ اگر یہ ضمیر نہ ہوتی تو یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ یہ آپس میں صفت موصوف ہیں آگا جان، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضمیر آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ خبر ہے، صفت نہیں ہے، اس لیے اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں۔ ضمیر فصل یعنی مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں یا خبر افعل و تفضیل ہو تو ان کے درمیان ایک ضمیر آتی ہے، اس ضمیر کا نام ضمیر فصل ہے۔ تو اس کو کیوں ضمیر فصل کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خبر کو صفت سے جدا کرتی ہے کہ یہ خبر ہے، صفت نہیں ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں نا، تو ممکن ہے یہ دونوں کیا بن جائیں، صفت موصوف۔ کوئی کہے کہ صفت موصوف ہیں جناب، نہیں، یہ ضمیر آ کر کہتی ہے کہ یہ خبر ہے، صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا مطلب شروع ہونا ہے اسماء اشارات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں اس کا جناب ترجمہ کرتا ہوں، آپ لطفاً توجہ فرمائیے۔ اگرچہ مطلب وَعْلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ سے پڑھنا تھا، لیکن نا اطمینان کے لیے میں تھوڑا پیچھے سے شروع کر رہا ہوں، آپ نے غور فرمانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشر، 12واں درس، الباب الثانی فی الاسم المبنی، دوسرا باب اسم مبنی کے بارے میں ہے۔ وَهُوَ مَا وَقَعَ غَيْرُ مُرَكَّبٍ مَا غَيْرِهِ، وَهُوَ یہ اسم مبنی کیا گا جان، ما وقع غیر مرکب ما غیرہ، جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، اس میں مبنی کی تعریف ہو گئی۔ مثل الف با تا سا تآخر، و مثل احد و اسنان و ثلاثہ مثلا،
وَكَلَفْظِ زَيْدٍ وَحْدَهُ یہ تنہا زید فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ بِالْفِعْلِ عَلَى السُّكُونِ یہ مبنی بالفعل ہے علی السکون، یہ زید مبنی بالفعل ہے علی السکون، وَمُعْرَبٌ بِالْقُوَّةِ اور معرب ہے بالقوہ۔ کیا مطلب؟ مبنی بالفعل ہے یعنی ابھی زید اس حالت میں مبنی ہے، وَمُعْرَبٌ بِالْقُوَّةِ اور اس کے اندر پاور عزیز و موجود ہے کہ یہ معرب ہو جائے، یعنی کیا؟ یعنی جب کسی غیر کے ساتھ مرکب ہو جائے تو معرب ہو جائے گا۔ جیسے ایک عالم دین نے طالب علموں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے آیت اللہ، ہے آئندے، یعنی ابھی تم آیت اللہ نہیں ہو، آئندہ جو ہے قوت تمہارے اندر موجود ہے، بالقوہ تم کیا ہو؟ مجتہد ہو، آیت اللہ ہو، ابھی نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھیں گے تو بعد میں انشاءاللہ مجتہد بھی بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، یہ پہلی تعریف اس میں مبنی کی کہ جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو۔ وما یشابہ مبنی الاصل، مبنی کی دوسری تعریف آگا جان، وما یشابہ مبنی الاصل، اس میں مبنی وہ ہے ما یشابہ مبنی الاصل جو مبنی اصل کے مشابہ ہو۔ یہ نا بے آن سے اس شبہت کو بیان کر رہے ہیں۔ مبنی اصل تو بتا چکا ہوں نا، حرف فعل ماضی امر حاضر، بے آن شبہت کو بیان کر رہے ہیں۔ بے ان یکون فی الدلالۃ علی معنی محتاجا الی قرینۃ، یعنی وہ اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاج ہو قرینے کا اسماء الاشارۃ، جیسے اسماء اشارہ ہے، نحو من ہؤلاء یہ کون ہیں، جس طرح حرف آگا جان من ہے یا الہ ہے محتاج ہے غیر کا، کوئی اس کی ابتدا انتہا میں ہو تو پھر وہ معنی دیں گے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے مثلا من ابتدائے غائب کے لیے آتا ہے تو شروع میں کہیں نا سر تو من البصرۃ الی الکوفۃ، پتہ چلے کہ مثلا کہاں سے ابتدا ہے کہاں سے انتہا ہے۔ تو جس طرح من محتاج ہے، اسی طرح ہؤلاء اشارہ جو ہے مشار الیہ کا محتاج ہے۔ ٹھیک ہے نا، شباہت ہو گئی نا حرف کے ساتھ۔ او یکون علی اقل من ثلاثۃ حروف، یا جناب اسم 3 حرفوں سے کم ہو، او جیسے ہو و ہم ہے مثلا، او تضمن معنی الحروف، یا وہ اسم جو ہے اس میں کیا پایا جائے؟ معنی الحروف، حروف کا معنی پایا جائے۔ وذالک اور یہ کیا ہے نا، وہ ہذا میں اشارہ کا معنی پایا جاتا ہے، اشارہ معنی حرفیہ ہے۔ ومن 11 الی 19 11 سے لے کر 19 تک یہ عشرہ میں واو پائی جاتی ہے، آہدن و عشرہ تھا، متضمن معنی حرفی ہے آگا جان، لہذا مبنی ہیں۔ ومثل هذا القسم لا يصير معربا اصلا، یہ قسم جو ہے اصلا معرب نہیں ہوگی۔ اس قسم سے کیا مراد ہے؟ یعنی دوسری وما یشابہ مبنی الاصل، یعنی وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ ہے، یہ قسم اصلا معرب نہیں ہوگی۔ اصلا سے مراد یہ ہے نہ بالفعل نہ بالقوہ، نہ بالفعل نہ بالقوہ، جبکہ میرا آقا جان جو پہلی تھی ما وقع غیر مرکبن، غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، وہ بالفعل تو وہ مبنی تھی، لیکن بالقوہ غیر کے ساتھ اگر مرکب ہو جاتی تو معرب تھی، بالقوہ معرب تھی غیر کے ساتھ مرکب ہونے سے، لیکن یہ اصلاً معرب نہیں ہوتی، نہ بالفعل نہ بالقوہ۔ اس میں مبنی کا حکم کیا ہے آقا جان؟ وَحُکْمُهُ ان لا یختلف آخر باختلاف العوامل، حکمہ اس میں مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف نہ ہو۔ وحرکاتہ اس میں مبنی کی حرکات کیا ہیں؟ تو سما ضمن و فتحن و کسرن و سکون وقفن، ضمہ فتح کسرہ اور سکون، و سکون اور اس کا سکون وقف ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مبنی کی کتنی قسمیں؟ اس سوال کا جواب آ رہا ہے جان، وَهُوَ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَهُوَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاءٍ، اس میں مبنی کی 8 قسمیں ہیں۔ المضمرات 1، واسماء الاشارات 2، والموصولات 3، واسماء الافعال 4، والاصوات 5، والمرکبات 6، والکنایات 7، وبعض الظروف 8۔ النوع الاول، یہ جو 8 قسم اب ان کی تفصیل میں جا رہے ہیں۔ النوع الاول المضمرات ضمیریں،
وہی اسم ما وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما۔ وہی ضمیر کیا ہے؟ اسم ما، ضمیر وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہے لیدل علی متکلم، تاکہ دلالت کرے متکلم پر آگا جان، متکلم یعنی انا، او مخاطب یا مخاطب پر دلالت کرے جیسے انتا، او غائب یا غیب پر دلالت کرے جیسے ہوا۔ تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما۔ توجہ، تقدم ذکرہ یہ صفت غیب ہے، غیب کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، یا ضمیر غیب کے جس کا ذکر پہلے ہو، گزر گیا ہو۔ تقدم ذکرہ جس کا ذکر مقدم ہوا ہو، لفظا او معنی او حکمن، ٹھیک ہے۔ جیسے مثالیں اس کی میں نے خارج بیان کرتے ہوئے دی ہیں کہ لفظاً کی کیا مثال دی تھی آگا جان، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلاً زیران تھا ضربتو خالداً ونہیتہو، خالد کا پہلے ذکر ہے، ونہیتہو کی ضمیر پلٹ رہی ہے زید کی طرف۔ معنن کی مثال کیا دی تھی آپ کی خدمت میں؟ اے دلو ہوا اقرب للتقوی، ہوا پلٹ رہا ہے عدل کی طرف، عدل تو پیچھے ذکر کوئی نہیں، اے دلو سے عدل سمجھتے ہیں۔ او حکمن، حکمن کی مثال بھی دی ہے کہ جب میت کا ترکہ تقسیم کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو حکمن یعنی بے منزلہ اس کے ہے کہ پہلے وہ ذکر ہے، حکمن یعنی بے منزلہ ذکر کے ہے۔ جیسے وہ تھا نا کہ والے ابویہ لکل منہما، لے ابویہ کی ضمیر کہاں جا رہی تھی؟ میت کی طرف جا رہی تھی۔ وہو علی قسمین، ہوا کی ضمیر لوٹائیں ما وضع، وہ اسم جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ دلالت کرے متکلم یا مخاطب یا غیب پر، ہوا یعنی وہ جو ہے علی قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں، متصلن، آگے کہے گا، او منفصلن۔ متصلن کیا ہوتا ہے گا جان؟ وہو ما لا یستعمل وحدہ، متصل وہ ہے جس کو تنہا استعمال نہ کیا جائے۔ اما مرفوعن، پھر یہ جو متصل کی ضمیر ہے گا جان تین قسم کی ہوتی ہے، اما مرفوعن نحو ضربت الی ضربنا، او منصوبن یا منصوب کی ہوتی ہے ضربنی سے لے کر ضربہن تک، او مجرورن نحو غلامی ولی الی غلامہن ولا ہن، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ضربتو سے شروع کیا اور پیچھے کی طرف ہٹائے واحد متکلم سے، آپ کو پہلے بیان کیا تھا نا کہ صرفی ضربہ سے شروع کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کی نظر اشتقاق کے اوپر ہوتی ہے، اشتقاق کو دیکھتے ہیں۔ ضربہ مصدر سے نکلتا ہے، پھر مضارع جو ہے وہ کس سے نکلتا ہے گا جان؟ ماضی سے، پہلے سیغے سے۔ تو اس طرح جو ہے ان کی نظر اشتقاق پہ ہے، جبکہ نحویوں کی نظر معرفہ اور نکرہ کی طرف ہوتی ہے، اور ضمائر واحد متکلم کی ضمیر اعلی المعارف ہے، لہذا ان کو ادھر سے شروع اس لیے کرتے ہیں۔ او منفصلون، منفصل کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ وہو ما یستعمل وحدہ، جس کو تنہا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہو ایضاً، اور یہ منفصل بھی ایضاً اما مرفوع یا مرفوع ہوتی ہے۔ وہو انا الی ہن، انا سے لے کر ہن تک ہے، ٹھیک ہے۔ و اما منصوب نحو ایا الی ایاہن فذالک سبعون ضمیراً، تو پس یہ آگا جان 70 ضمیریں ہیں۔ 70 ضمیریں کیسے بنی ہیں؟ مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل، منفصل کی سے پھر مرفوع منفصل، منصوب منفصل۔ تو یہ 5 ہر ایک میں 14، 14 کو 5 سے ضرب دیں تو 14 5 کتنا بن گیا جی؟ 70۔ فذالک سبعون ضمیراً، پس یہ 70 ضمیریں ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلَ يَكُونُ مُسْتَتِرًا أي مستقنًا فی الماضی المغایب والمغایبہ، آپ جان لیں کہ مرفوع متصل یعنی آگا جان رفع کی ضمیریں، منصوب مجرور کی نہیں، رفع کی جو ضمیر ہے وہ مستتر ہوتی ہے۔ اے مستقنًا فی الماضی، ماضی غیب میں، مستقن کا مطلب ہے جا گرفتے، جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے ماضی غیب میں، والمغیبہ اور ماضی غیبہ میں، کا ضربہ ہوا، ضربہ میں ہوا کو ضمیر پوشیدہ ہے، باہر نکال کے دیا ہے ہمیں۔ ضربت ہے یا ضربت میں ہے کی تھی، کھول کے رکھا۔ وفی المضارع المتکلم میں مطلقاً، مضارع متکلم میں مطلقاً، کیا مطلب مطلقاً؟ چاہے مضارع متکلم مذکر کے لیے ہو یا مؤنث کے لیے ہو، مذکر کے لیے ہو یا مؤنث کے لیے ہو،
اس کے اندر کیا ہوتی ہے آقا جان؟ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. نحو اضربو نضربو. والمخاطب، مخاطب کے صیغے میں بھی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے رفع کی، کا تضربو، جیسے تضربو میں انت کی ہے. والغائب والغائبہ، ٹھیک ہے، مضارع غیب اور غیبہ کے صیغے میں بھی ضمیر مستتر ہوتی ہے. کا یضربو و تضربو، یضربو میں ہوا کی، تضربو میں ہیا کی. وفی صفت آنی اسم الفاعل والمفعول مطلقاً، اور صفت یعنی مشتق، صفت یعنی مشتق، صفت کے صیغے میں یعنی اسم فاعل اور مفعول میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے مطلقاً. مطلقاً مطلقاً کیا عرض کروں؟ مثلا ہے نا ضاربون کا جان، ضاربون، تو اس میں ہوا ضاربون، انت ضاربون، انا ضاربون کہہ سکتے ہیں نا. مطلقاً میں مراد یہ ہے. ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل، منفصل ضمیر کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے مگر جب متصل کا استعمال کرنا مشکل ہو. کَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. توجہ فرمائی، اگر ہم کہتے نعبد کا منفصل ضمیر نہ لاتے تو وہ معنی حاصل نہ ہوتا. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم دوسروں کی بھی کرتے ہیں، تیری بھی عبادت کرتے ہیں. ہم انحصار لینا چاہ رہے تھے تو منفصل ضمیر لائے. وَمَا ضَرَبَكَ إِلَّا أَنَا، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں مارا مگر میں نے، یعنی میں نے مارا ہے. تو یہ بھی انحصار چاہیے تھا تو ضمیر منفصل لے کر آئے. توجہ آقا جان. وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا غَائِبًا يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ تُفَسِّرُهُ الْجُمْلَةُ الْمَذْكُورَةُ بَعْدَهُ. وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ، لَهُمْ کی ضمیر لوٹائیں نحویوں کی طرف. آپ جان لیں کہ نحویوں کے لیے ایک ضمیر غائب ہے یقع قبل جملۃ، جو جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے. تفسرہ الجملۃ المذکورہ بعدہ، جس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے بعد والا جملہ. ٹھیک ہے. ویسمى ضمیر شان فعل مذکر، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں مذکر میں یعنی وہ بعد والا جو جملہ ہے اس کا عمدہ جو ہے یعنی رکن کلام، عمدہ یعنی رکن کلام، مبتدا خبر، ٹھیک ہے، وہ اگر مذکر ہے تو یہ بھی ضمیر کو کیا کہا جائے گا؟ ضمیر شان. و ضمیر القصۃ، یعنی ویسمى ضمیر قصۃ فی المؤنث، مؤنث میں ضمیر قصہ کا نام دیا جاتا ہے. نحو قل هو اللہ احد، شاید مثال لگا جی کیا ہے؟ ہوا ضمیر غیب ہے، بعد میں جملہ آیا ہے اللہ احد، جو اس ہوا کی کیا کر رہا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا کیا ہوگی؟ ضمیر شان ہوگی، کیونکہ اللہ احد، یہ جو اللہ ہے یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا ہے، یہ ضمیر کیا ہوگی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر شان. وَهِيَ هِنْدٌ مَلِيحَةٌ، ٹھیک ہے، ہیا ہندن ملیحتن، ہیا ضمیر کیا ہے جی؟ ہیا یہ ضمیر غیب ہے نا. ہندن مبتدا، ملیحتن خبر. یہ جملہ جو بعد والا ہے اس ہیا کی تفسیر کر رہا ہے، لیکن ہیا کی جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ ضمیر کیا کہلائے گی اگر جان؟ ضمیر قصہ، کیونکہ ہند جو ہے وہ مؤنث ہے. بعد والے جملے کو دیکھ کے مناسبت دیکھنی ہے نا، تو ہیا کیا کہلائے گی؟ ضمیر قصہ کہلائے گی. ہند ہیا یہ یعنی ہند نمکین ہے. وَإِنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ، انہا محل شاہد کیا ہے؟ ہا غجان، یہ ضمیر قصہ ہے. زینب، انہا زینب قائمتن، تو یہ زینب مبتدا، قائمتن خبر. یہ جملہ جو ہے اس ہا کی تفسیر کر رہا ہے، اور ہا ضمیر انہا میں ضمیر قصہ ہے آقا جان. ٹھیک ہے، بعد والا جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہے. سوال، دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ ٹھیک ہے، دو مثالیں دی ہیں. ایک دی ہے یا ہندن ملیحتن، دوسری دی ہے انہا زینب قائمتن. دو مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ضمیر جو ہوگی نا، یہ ضمیر شان یا ضمیر قصہ منفصل بھی ہو سکتی ہے، اور ضمیر جو ہے یہ متصل بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ ضمیر شان یا قصہ منفصل بھی آتی ہے، منفصل کے علاوہ متصل بھی آ سکتی ہے، اس لیے یہ مثال دی ہے. اور اگلی بات جو کی تھی کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے، اس پہ توجہ دیں.
وقد يدخل بين المبتدا والخبر ضمیر مرفوع منفصل مطابق للمبتدا، کبھی کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے مطابق للمبتدا، جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ کب آگا جان؟ اذا کان الخبر معرفتاً، البتہ جب خبر معرفہ ہو، او افعل من کذا، یا افعل من کذا یعنی افعل و تفضیل ہو، مبتدا اور خبر معرفہ ہو یا خبر افعل و تفضیل ہو، ٹھیک ہے، اور مبتدا خبر جس کی بات کر رہا ہوں دونوں معرفہ ہوں تو یہ ضمیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خبر نکرہ ہو تو ضمیر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَيُسَمَّى فَصْلًا، اس ضمیر کا نام رکھا گیا ضمیر فصل، کیوں؟ لِأَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ، اس لیے کہ یہ ضمیر جدا کرتی ہے مبتدا اور خبر کو۔ بہتر یہ تھا کہ کہا جاتا یہ جدا کرتی ہے خبر اور صفت کو، بالآخر انہوں نے اس طرح کر کے کہا ہے کیونکہ خبر اور صفت کو جدا کرتی ہے نا، لیکن اس طرح فرما رہے ہیں اس لیے کہ یہ جدا کرتی ہے مبتدا اور خبر کو۔ نحو زید ہول قائم، زید مبتدا قائم خبر ہے، ہوا ضمیر فصل ہے، اگر ہوا نہ ہوتا تو ممکن ہے کہتے کہ زید موصوف، قائم اس کی کیا ہے جان صفت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وکان زید ہول قائم، زید جو ہے وہ قائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر کیا جی دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ ایک مرتبہ کا زید ہول قائم، پھر کا کان زید ہول قائم، دو مثالیں اس لیے دی ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان یہ ضمیر فصل آتی ہے جو بالفعل مبتدا ہو، بالفعل اسی وقت مبتدا ہے اور خبر ہے، ان کے درمیان آئی ہوئی ہو ضمیر فصل، یا جو مثلاً کیا ہے ابھی تو اس کے اوپر ناسخ داخل ہوا ہے لیکن وہ ہے مبتدا، مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی مبتدا نہیں ہے پہلے مبتدا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر کیا ہے کوئی ناسخ داخل ہے، اس لیے دو مثالیں دی ہیں، جو بالفعل مبتدا ہو یا پہلے تھا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مبتدا اور خبر میں ضمیر آ سکتی ہے۔ وکان زید ہول قائم، زید جو ہے وہ قائم ہے۔ وزید ہو افضل من عمر، یہ کس کی آ جان؟ زید مبتدا، افضل من عمر یہ خبر کیا ہے، افعل و تفضیل ہے، اس لیے ہوا لگایا ہے، زید عمر سے افضل ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت انت الرقیبا، ٹھیک ہے، محل شاہد آگا جان انتا ہے، یہ جو انتا کی ضمیر ہے یہ کیا آگا جان ضمیر فصل ہے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔